وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ اور اگر تم اللہ کو اور رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو فإن اللہ اعد کا معنی تیار کرنا، اور محسنات نیک کام کرنے والی عورتیں اجر عظیم بڑا اجر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نیکوکار عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جیسے کہ کل ہم نے سنا کہ بنو قریظہ، بنو نذیر، خیبر وغیرہ کی جب فتح ہوئی، مسلمانوں کو کچھ خوشحالی نصیب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی یہ چاہا کہ ہمارے اوپر بھی کچھ فراخی کی جائے، کچھ عیش ہمارے بھی حصے میں آنا چاہیے۔ اور عورتوں کا یہ اپنے خاوند سے طلب کرنا یہ کوئی گناہ کی بات تو تھی نہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تھے، اللہ سے خاص تعلق رکھنے والے تھے، اس کی بنا پر ہماری نبی کی جو ازواج ان کی نسبت بھی بہت زیادہ اونچی ہو گئی، اس بنا پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی۔ اوپر جو بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کی جانب سے جو تکلیف ہوئی تھی وہ تو ان کی عداوت اور کفر کی بنا پر تکلیف ہوئی تھی، لیکن یہاں پر تکلیف عداوت کی بنا پر نہیں، ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، لیکن ایک دنیا کی طلب جو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، اس طرح کی طلب انہوں نے کی، تو اس کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا، اور یہ فرمایا کل کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم نے کل آیت تلاوت کی، اس میں فرمایا کہ اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ میں تم کو کچھ فائدہ پہنچا کر کے اچھی طریقے سے رخصت کر دوں۔ اور ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دنیاوی زندگی نہیں بلکہ اللہ، رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے ان نیک عورتوں کے لیے جو کہ تم میں سے ہے، ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پہلی صورت میں اگر تم طلاق لے لو تو بھی اچھی طریقے سے چھوڑ دوں گا، تم کسی اور جگہ نکاح کر لینا، اور جہاں پر تم کو اچھا لگے وہاں پر تم دنیاوی عیش و عشرت کے ساتھ رہنا، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، تمہاری جائز خواہش ہے اور دلی خواہش ہے تو تم اس کو پورا کر سکتی ہو۔ اور اگر دوسری صورت اللہ، رسول اور دار آخرت، تو ایسی صورت کے اندر تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، لیکن جو تم مطالبہ کر رہی ہو کہ ہمارے اوپر بھی بادشاہوں کی طرح کا عیش جاری کیا جائے، وہ دار نبوت کے اندر ممکن نہیں، یہ دار علوم ہے، یہ بیت عزت ہے، یہاں پر اس کا دور دور تک کوئی گزر نہیں ہے۔ اس لیے اے نبی کی بیویوں، دونوں میں سے تم کسی ایک بات کو پسند کر لو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، اور ان کو بلا کر کے عرض کیا کہ عائشہ،
میں تیرے سامنے ایک بات پیش کرنے والا ہوں جس کا مجھے اللہ کی جانب سے حکم ہے، اس کا جواب دینے کے اندر تم جلدی مت کرنا، بلکہ تم اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ ماں عائشہ صدیقہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی، اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ بچوں کی طرح کہیں ان کا بھی میلان دنیا کی طرف ہو جائے۔ اس لیے ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میری محبت کی وجہ سے میرے آقا نے مجھے یہ بتلایا کہ ماں باپ سے بھی مشورہ کر لینا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے ماں باپ صحیح مشورہ دینے والے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ میرے آقا، میرے سرتاج، وہ حکم کیا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیتیں پڑھی اور فرمایا کہ اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو کچھ مال دے کر کے اچھی طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور رسول ہی کو چاہتی ہو اور آخرت میں بدلہ لینا چاہتی ہو تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، میں تو یہیں پر کہتی ہوں کہ میں اللہ، رسول اور دار آخرت کو ترجیح دیتی ہوں، میں دنیاوی زیب و زینت کو پسند نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیگر ازواج کے سامنے بھی یہی بات رکھی کہ تم کیا پسند کرتی ہو، لیکن ان میں سے ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ترجیح دی کہ آپ کی زوجیت کے اندر ہم رہیں گے اور دار آخرت کے اندر ہم بدلہ چاہیں گے، لیکن ہم دنیا کو ترجیح نہیں دے سکتی۔ کسی نے بھی دنیا کو ترجیح نہیں دی ازواج مطہرات میں سے، اور یہ مالی مطالبہ بھی اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو تکلیف ہو۔ اگر ان کو معلوم ہوتا پہلے سے کہ یہ دنیاوی مطالبہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا تو ہرگز یہ ان کا مطالبہ نہ کرتی، لیکن یہ تو جیسے عام لوگوں کے اندر عادت ہے کہ زیادہ پیسے آ جاتے ہیں تو اچھا پہنتے بھی ہے، اچھا کھاتے اور پیتے بھی ہے، بس اسی طریقے سے عام لوگوں کی طرح ایک خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی آئی۔ لیکن جب پتہ چلا کہ اس سے تو ہمارے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ازواج مطہرات نے دنیا کو چھوڑ دیا، اور چھوڑا تو کیسا چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو متوسط طرح کا پورے سال کا نفقہ ہر بیوی کو دے دیتے تھے، ان کے گھروں کے اندر اناج وغیرہ بھر دیتے تھے اور سال کا نفقہ دے دیتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کو اب اپنی مرضی سے ایسا ترک کیا کہ کبھی مہمان آ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر خبر نکالتے تھے کہ کچھ کھانا ہو تو ہم مہمان کی تواضع کرے، اس کی خدمت کرے، تو وہ فرماتی تھی کہ ہمارے گھر میں تو پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بیوی سے، تیسری بیوی سے، ہر بیوی کا یہی جواب ہوتا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا نفقہ دیتے تھے، اور سال بھر کے نفقے میں کوئی جبر بھی نہیں تھا کہ صدقہ کرے، بلکہ ان سے وہ اپنی زندگی کی بقا کا سامان پیدا کرے اور کھائے اور پیے۔ یہ تو منع نہیں تھا، کھانا پینا تو ہر ایک کو ہے، لیکن اب ازواج مطہرات دنیا کو اتنی ترک کرنے والی بن گئی کہ جو حق آتا تھا اس حق کو بھی وہ صدقہ کر دیتی تھی، اور اس طریقے سے ہر ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید فرمایا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔
نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اور فاحشہ اکثر تو زینا کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فاحشہ مبینہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا۔ اے نبی کی عورتیں، تم میں سے کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دہ بات تمہاری جانب سے پیش آ جائے تو یضاعف لها العذاب ضعفین، ضعف یضاعف دگنا کرنا، تو اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ تم میں سے کوئی فاحشہ مبینہ کرے۔ فاحشہ مبینہ کا معنی یہاں زینا کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام انبیاء کرام کی عورتیں زینا سے پاک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بغت امرأت نبی قط، کسی بھی نبی کی بیوی نے کبھی بھی زینا نہیں کیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کفر ان سے صادر ہوا ہو، جیسے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان دونوں کی بیویوں کو کافر کہا ہے، لیکن زینا تو ان سے بھی سرزد نہیں ہوا، کیونکہ نبوت کا ایک منصب ہوا کرتا ہے۔ اس منصب کے مطابق ایسے اخلاق ہونے چاہیے کہ اس کی بنا پر ان کی بات مان لی جائے۔ جس گھر کے اندر زینا کسی سے صادر ہو رہا ہو تو زیناکار کی بات کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ جس گھر میں کوئی عورت زیناکار ہو، اس گھر والوں کی بات کو کوئی مانتا نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک مذہب والے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، ہر ایک اس کو برا سمجھتے ہیں اور ان کی باتوں کو اب مانتے بھی نہیں ہے۔ لیکن کفر اور شرک اس کو دنیا کے اعتبار سے برا نہیں سمجھا گیا، بلکہ بہت سارے کافر بھی اچھے کام کرتے ہیں تو دنیا میں ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاتم طائی کی تعریف کی، حالانکہ وہ کافر مرا، لیکن اس نے کام اچھے کیے تھے، اس بنا پر دنیاوی اعتبار سے وہ تعریف کا مستحق ہو سکتا ہے۔ لیکن زینا وغیرہ بدترین فعل ہے، اس کی بنا پر کوئی تعریف کا مستحق باقی ہی نہیں رہتا۔ اس لیے کسی نبی کی بیوی سے زینا صادر نہیں ہوا، ورنہ کوئی یہ کہتا کہ ان کے گھر میں تو خود زیناکار عورت ہے، ہم ان کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اور اگر کفر اور شرک ہوا تو اس کو قوم اتنا برا مانتی نہیں ہے۔ اس بنا پر یہاں پر زینا کا معنی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم میں سے کوئی زینا کرے، بلکہ تم میں سے کوئی نبی کو تکلیف دینے کا کام کرے تو ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ جب تم نبی کی بیویاں ہو تو تمہارا مرتبہ تو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، لہذا تمہارا گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ ایک عالم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جانتا ہے، اس بنا پر جیسے اس کی نیکی کا اجر اس کو ڈبل ملے گا، اسی طریقے سے اس کو گناہ بھی ڈبل ملے گا، اوروں سے زیادہ اس کو گناہ ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، اس لیے فرمایا کہ کوئی اور نبی کو تکلیف پہنچائے تو اس کو تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن تمہاری جانب سے چونکہ تم آپ کی بیویاں ہو، آپ سے قریبی نسبت رکھتی ہو، پھر آپ تکلیف پہنچاؤ گی تو دگنا عذاب پاؤ گی، اور یہ اللہ پر وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یسیر یعنی آسان، یہ اللہ پر بہت آسان بات ہے۔ ایسا نہیں کہ میرے محبوب کی بیویاں ہیں اسی لیے میں رعایت کر لوں گا اور تم کو تکلیف کے اوپر عذاب بھی نہیں دوں گا۔ ہاں، میرے محبوب کو تم تکلیف دو گی تو ضرور میں دگنا عذاب دوں گا، یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے مقابلے میں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ قنت یقنتو کا معنی ہے اطاعت گزاری کرنا،
اسی سے معلوم ہو گیا کہ فاحش مبینہ کا معنی اطاعت نہ کرنا، نافرمانی کرنا، کیونکہ یہاں پر قنوت یعنی اطاعت کے اوپر ڈبل ثواب بتلایا گیا، تو جو ڈبل عذاب بتلایا گیا وہ نافرمانی کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے اوپر۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین، آتا یوتی اس کا معنی ہے دینا، مرتین یعنی 2 مرتبہ، تو ہم ان کو 2 مرتبہ اجر دیں گے۔ تم اگر نیکی بھی کرو گی تو نیکی کا اجر بھی ڈبل دیا جائے گا، چونکہ جب آقا کو، میرے محبوب کو میرے ساتھ بہت قریبی نسبت ہے تو میرے نبی کی زوجات، ان کی نسبت بھی میرے ساتھ قریب کی ہو گئی، تو نبی کا اجر تو بہت زیادہ۔ نبی کا ایک سجدہ ہو اور پوری دنیا جتنے ہو چکے ہوں گے ابھی ہے، ان تمام کا سجدہ ایک ساتھ ہو اور نبی کا ایک سجدہ ہو، تو یہ تمام امتیوں کا سجدہ، اس کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا اجر ہے کہ تمام امتیوں کا صدقہ بھی اس اجر کو پا سکتا نہیں ہے۔ تو آپ کی بیویوں کا اجر کم سے کم ہم نے دگنا کر دیا کہ تم 1 نماز پڑھو گی 2 نماز کا ثواب ملے گا، 1 روزہ رکھو گی تمہیں 2 روزہ کا ثواب ملے گا، تم نے 10 درہم کا صدقہ کیا 20 درہم کے صدقے کا ثواب ملے گا، ہر اجر کے اندر تم کو دگنا اجر دیا جائے گا، اور جتنا اجر دگنا ہے وہ عزت و احترام کی بنا پر۔ تو جو قابل عزت و احترام شخصیت ہو، جب ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، تو اگر وہی قابل احترام و قابل عزت شخصیات ان سے کوئی خلاف شریعت اور غفلت والی بات صادر ہو گئی تو ان کا گناہ بھی ان کو دگنا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے بتلایا کہ تمہارا گناہ بھی دگنا ہے نافرمانی کی صورت میں، اسی طریقے سے فرما برداری کی شکل میں تمہارا اجر بھی دگنا ہے، اور ساتھ ساتھ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے کریم یعنی عمدہ رزق جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہم تم کو دگنا اجر دیں گے، اور جنت میں عزت کی روزی کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ہی وعدہ کر دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو قربان کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ترجیح دی، تو ہم آخرت بھی تم کو عمدہ سے عمدہ عطا کریں گے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی یعنی اے نبی کی عورتوں، لستن لیسا یعنی نہیں ہو، کاحدین کسی کی طرح، اور من النساء یعنی عورتیں، اے نبی کی عورتوں تم دنیا میں سے کسی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ تم تو اللہ سے ایک خاص قرب رکھتے ہو، کیونکہ تم تو میرے نبی اور میرے حبیب کی ازواج ہو، تو میرے نزدیک جو ان کا مرتبہ ہے، اس مرتبے کی نسبت سے تمہارا مرتبہ بھی بڑھ گیا ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ عام عورتوں سے اگر کوئی غلطی صادر ہو جائے تو پھر اس کا گناہ کم رہے گا، لیکن تم سے گناہ صادر نہ ہونا چاہیے۔ عام عورتوں نے نیکی کی تو ان کو 1 گنا اجر ملے گا، لیکن تم کو ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تو امہات المؤمنین ہو، مومنوں کی مائیں ہو، اور تم کو تو نمونہ بننا ہے عورتوں کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بنے ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے جو خاص مسائل ہے، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل،
اور کفالت جو لڑکوں کی کرنا ہے، دودھ پلانا ہے، اس کے مسائل، اس کے اندر عموماً عورتیں کسی اور کو پوچھنے میں حیا محسوس کرتی ہے۔ اس لیے کچھ عورتیں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ان امت کی عورتوں کو واقف کرے، اور ان عورتوں کو پہلے سیکھنا ضروری تھا، اور جب ان عورتوں کو پہلے مسئلے مسائل سیکھنا ضروری تھا تو ان کے ساتھ تنہائی وغیرہ بھی ہوگی۔ تو اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے اندر عورتوں کو اگر تعلیم دیتے، کیونکہ مردوں کے ساتھ تو اختلاط مناسب نہیں عورتوں کو، تو تنہائی میں بلاتے تو آپ کی عزت کے اوپر دھبا لگتا اور لوگ آپ کے اوپر تانا مارتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نکاح 4 سے زیادہ ازواج کے ساتھ بھی جائز قرار دیا، تاکہ زیادہ عورتیں مسئلے مسائل ان عورتوں سے سیکھے، اور ہمارے نبی اپنی حرم کو تنہائی میں بتلا سکتے ہیں مسئلے اور مسائل بھی۔ اور بعض مسائل تو چلو نبی کے اوپر کوئی اگر بدگمانی نہ بھی کرتا تو بھی عورتیں تو شرم محسوس کرتی۔ جو خاص مسائل ہے جو اور نفاس کے ہے وہ کسی مرد کو پوچھے، چاہے نبی سے پوچھے، اس میں حیا تو ان کو آتی۔ اس بنا پر مناسب یہی تھا کہ یہ امت کی عورتیں مسئلے مسائل بھی پوچھے تو عورتوں ہی سے پوچھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو خاص تعلیم دی گھر کے اندر، اور اس کے اندر سب عورتوں کے خاص مسائل بھی سکھلائی، اور ان مسائل کو ازواج مطہرات نے امت کی عورتوں تک پہنچایا۔ تو جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اسی طریقے سے ازواج مطہرات بھی خاص مسائل کے اندر نمونہ ہے۔ گھر میں آپ کی گھریلو زندگی کس طریقے سے ہوتی تھی، آپ بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، وہ گھر کے مسائل تو کون بتلا سکتا تھا ان ازواج مطہرات کے ماں سوا۔ اس لیے ازواج مطہرات ان کو اللہ تبارک و تعالی نے خود منتخب کیا اور آپ کی بیویاں بنایا تاکہ وہ آپ سے تعلیم حاصل کرے۔ اور جب ماں عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر 2 رکوع براءت کے نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا الطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو ہمارے نبی تو بالکل پاکیزہ ہے، لہذا آپ کی عورتیں بھی بالکل پاکیزہ ہیں، اور عورتوں کی طرح وہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں قرآن نے شرط لگائی ان اتقیتن، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے خوف کرو، تقوی اختیار کرو، تو ایسی صورت میں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ بالکل بے قید نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے نبی کی عورتوں کے لیے یہ قید لگائی ہے کہ تم افضل امت ہو، اور تم تمام عورتوں میں افضل ہو۔ افضلیت کا مدار تقوی ہے۔ اگر یہ تقوی اور اللہ کی خوف و خشیت تمہارے اندر نہ ہو تو پھر تم میرے قرب کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی بیویوں کو فرمایا۔ نبی کو یہ فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو ہم تیرے عمل حبط کر دیں گے۔ تو نبی سے شرک ممکن نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، میں نے اس کو اپنی خاص توجہ سے بنایا ہے، اس کے باوجود میرا محبوب بھی شرک کرے تو اس کے عمل حبط ہو جائیں گے۔ تو امت کو بتلانا ہے کہ تم بھی کفر اور شرک کا عمل کرو گے تو تمہارے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی
امہات المومنین کو بتلایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام عورتوں کو بھی بتلانا ہے کہ تقوی کے بغیر یہ جب اللہ کا قرب نہیں پا سکتی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو تم جو کہ عام عورتیں ہو، ان کے لیے تو بدرج اولا ضروری ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتی رہو۔ اور اس کے بعد ہے فلا تخضعن بالقول، کہ قول کے اندر لچک اختیار مت کرو، کہ عورتوں کی آواز میں اللہ تبارک و تعالی نے قدرتی لچک نظافت دی ہے، غیر مرد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اپنی آواز کے اندر لچک اختیار مت کرو۔ تم اپنے محارم کے سامنے اپنی فطری آواز میں بولو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محارم کے علاوہ کسی کے سامنے تم لچک والی بات کرو گے تو بھلے تم کتنی اچھی ہی کیوں نہ ہو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، وہ لالچ کرے گا جس کے دل میں بیماری ہے۔ چاہے تمہارے دل کتنے بھی اچھے، آج کل عورتیں کہتی ہے ہمارے دل صاف ہے تو پردے کی کیا ضرورت ہے۔ ارے تمہارے دل صاف ہے، لیکن دیکھنے والوں کے ہر ایک کے تو دل صاف نہیں ہے، اس لیے اللہ نے بتلایا کہ جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے عشق کی، اور وہ خاص کر کے منافقین ہے، اور اسی طریقے سے وہ مومنین جن کا ایمان ضعیف ہے، وہ لالچ کرے گا۔ لیکن اب تمہیں تو معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، اس لیے ہر ایک سے پردہ کرو۔ گھر کے اندر پیسوں کی تم حفاظت کرتے ہو، گاؤں کے اندر ہر ایک تو چور نہیں ہوتے کہ تمہارے کھلے گھر کے اندر پہنچ جائے، لیکن 100 میں سے 2-3 ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ 2-3 معلوم نہیں، اس لیے تمہیں گھر کو تو بند کرنا پڑے گا، اندر سے لاک کرنا پڑے گا، اور پیسوں کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، حالانکہ سب چور نہیں ہے، لیکن 2-3 کی بنا پر، اور وہ 2-3 تمہیں معلوم نہیں وہ کون ہے، تو پھر ہر ایک سے حفاظت کرنا ہے۔ تو دل کے مرض تو بعض لوگ ہے، للچائی نگاہ ڈالنے والے بعض ہے، لیکن ان بعض کے متعلق تمہیں تو معلوم نہیں کہ ہم ان سے پردہ کریں، ان سے نہ کریں، گن گن کر کے تو تم نہیں بتلا سکتی، اس بنا پر ہر ایک سے پردہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو ایک تو لچک والی بات مت کرو کہ جس کی بنا پر تمہاری جانب وہ آدمی میلان کرے جس کے اندر بیماری ہو۔ یہ تو نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے، تو ہماری عورتوں کو تو اور زیادہ لچک کر کے بات نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جو فطری آواز ہے اس سے ذرا روکھاپن اختیار کرے، کسی اجنبی سے بات کرے، غیر محرم سے بات کرے تو ذرا روکھاپن اختیار کرے کہ کوئی لالچ نہ کرے تمہارے اندر، اس بنا پر روکھاپن۔ لیکن وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات تمہیں کہنا ہے کہ بات لہجے کے اعتبار سے روکھاپن ایسا اختیار کرو کہ کوئی دل کا روگی اور دل کا مریض ہو، عشق کا مریض ہو، وہ تمہارے اندر لالچ نہ کرنے لگے۔ لیکن بات تو بھلی کہنا ہے، اس کا مضمون جو ہوتا ہے بات کا وہ اچھا، کہ تم سے پوچھا گیا کہ تمہارے شوہر گھر میں ہے تو ہاں یا نہ، اس طریقے سے جواب دینا ہے، کوئی غلط طریقے سے ان کو کرارا جواب دینا یا ان کا کوئی مذاق اڑانا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم بھلی بات کرو، البتہ لہجے کے اندر کچھ روکھاپن ہو جس کی بنا پر جس کے دل کے اندر مرض ہے وہ تمہاری جانب میلان نہ کرے۔ اس کے اندر اور بھی احکام ہے۔ اس سے پہلے جو آج بہت دردناک خبر آئی ہمارے سامنے کہ ہمارے مخلص اور ہمارے رہنما بھی تھے، حامی سنت تھے، اور کفر، شرک اور بدعت اس کو مٹانے والے اور ہمیشہ امت کا درد رکھنے والے، میرے بھی محسن اور مخلص، آپ کے بھی محسن اور مربی حضرت مولانا اسماعیل بھوٹا صاحب دارالبنات تنکاریہ کے محتمم، وہ اس دار فانی سے دار بقا کی جانب رحلت کر چکے ہیں۔
ان للہ تعالی ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى اللہم اغفر لہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھتے ہیں۔ موصوف بہت ہی زیادہ خوبیوں کے مالک تھے اور امت کے ایک عظیم سرمایہ تھے، اور آپ کی وفات سے امت کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا جو ناقابل تلافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے۔ موصوف ہمیشہ امت کے حالات کے اوپر نظر رکھتے تھے، اور ذرا بھی کوئی کفر اور شرک کی بات ہماری امت کے اندر پیدا ہوتی، یا فرق ضالہ میں سے کسی کا حملہ ہوتا، کوئی اہل حدیث یا مودودی وغیرہ ان کا کوئی حملہ ہوتا، تو جرأت مندی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے تھے، اور کسی کو دیکھتے تھے کہ کوئی اس کے اندر پھنس رہا ہے تو بجاتے خود ان کا مقابلہ کرتے تھے، اور کسی کے اندر کوئی ایسی بات پاتے تھے جو قابل اعتراض ہوتی تو قریب ہوتی تو وہ خود پہنچ جاتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے، اور دور ہوتا تو خط و کتابت وغیرہ کے ذریعے موصوف رابطہ کرتے تھے، اور امت کے درد کے اندر اور ان کے غم کے اندر بہت زیادہ کرہن رکھنے والے اور بہت زیادہ تڑپنے والے تھے۔ وہ ماہی بے آب کی طرح امت کی زبو حالی کے اوپر بہت زیادہ تڑپتے تھے۔ یہاں پر بھی آئے تھے ہمارے خالو ولی بھائی سرپنچ ان کے گھر، تو ان کے گھر میں بھی جب کوئی بچے کی بات آئی تو وہاں پر بھی تفصیل سے بات کی کہ بھئی اسکول کے اندر ہمارے بچوں کے اندر بھی کوئی غلط بات نہ آ جائے، اس کے اوپر بات چیت کی۔ تو ہمارے خالو ولی بھائی سرپنچ یہ بھی اس کے اوپر گواہ ہے کہ وہ ہمیشہ امت کے درد میں تڑپتے تھے، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یہاں تک کہ ہمارے جو ہاسپٹل مسلم ہے، دواخانے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی خلاف شریعت بات دیکھتے تھے تو فوراً وہاں پر چلے جاتے تھے۔ کوئی تصاویر وغیرہ ہوتی تو بھی کہتے تھے کہ بھئی تم بھی یہ سرکاری دواخانہ چلاتے ہو، جب تمہارا مسلم کا دواخانہ ہے تو شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہونا چاہیے۔ عورتوں کے اندر اگر مسلم عورتیں ہوتی، نرس ہوتی، تو وہاں پر توجہ دلاتے تھے کہ ان کو پردہ کے ساتھ تمہیں رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ ان کے پیچھے فکر مند رہتے تھے۔ ہم بہت سارے اسفار میں ان کے ساتھ رہے، وہ تو ہمارے بہت بڑے تھے، بڑے بڑے مشائخ سے ان کا تعلق تھا، اور مولانا شیخ قمر الزمان صاحب ان کے ساتھ ان کا خاص تعلق تھا۔ اس کے باوجود ہم جیسوں کے ساتھ دوستی کا تو کیا بلکہ بے تکلف دوست کا تعلق رکھتے تھے۔ ہم بہت سارے اسفار میں بھی ان کے ساتھ رہے، بہت سارے مدارس وغیرہ ان کی فکر کرتے تھے، جو غریب گاؤں وغیرہ ہوتے تھے وہاں پر ہم جاتے تھے، خود کی گاڑی، خود کا پیٹرول وغیرہ لے کر کے ہم کو بھی کبھی لے جاتے تھے ساتھ میں، اور امت کا درد دلاتے تھے، اور ان کا مالی تعاون بھی کرتے تھے، اور ان کی رہبری بھی کرتے تھے، اور بہت سارے بنات وغیرہ کی بھی سرپرستی کرتے تھے، اور بہت سارے مکاتیب مدارس ان کے رہنما بھی تھے، سرپرستی بھی کرتے تھے، اور دارالبنات ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے کہ بہت ساری عورتیں وہاں سے معلمات بنتی ہے اور بنتی رہے گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور مدرسۃ البنات اور تمام دیگر مدارس اور مکاتب کے لیے انہوں نے جو فکر کی ہے وہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس کے اندر، اعلیٰ علیین کے اندر، اور اپنے قرب خاص کے اندر مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کو کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرمائے، تا حد نگاہ ان کی قبر کو وسیع فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور جنت کی کھڑکیوں کو ان کے لیے کھول دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم
رحیم، یہ تیرا بندہ رمضان کی مبارک راتوں میں جب کہ ہم مبارک رات تلاش کر رہے تھے، ان راتوں کے اندر وہ تجھے تلاش کرتے ہوئے تیرے پاس پہنچ چکا ہے۔ یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ بال بال مغفرت فرما، اور یا اللہ امت کے اندر جو خلا پیدا ہو گیا ہے، یا اللہ تو اس خلا کو پور فرما، اور یا اللہ ایسے رہنما اور اکابرین ان کے سایہ تو ہمارے اوپر تعدیر نصیب فرما، اور یا اللہ ان کی خدمت کا صلہ تو ان کو عطا فرما، اور یا اللہ ان کے جو پسماندگان ہے، جو ان کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں اور ان کے اہلیہ ہے اور ان کے جو قریبی رشتہ دار ہے، یا اللہ ان تمام کو تو صبر جمیل عطا فرما، ہمت اور جرأت عطا فرما، اور ان کے نقش قدم پر ان کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بندے کی تمام نیکیوں کو آپ قبول فرماؤ، ان کے ہر قسم کی سیئات سے تجاوز فرماؤ۔ یا اللہ یہ بہت زیادہ اسفار کرتے تھے، اور یا اللہ انہوں نے ایشیا کے بھی بہت سارے ممالک میں اسفار کیے، عرب ممالک میں بھی اسفار کیے، اور یورپ کے ممالک میں بھی اسفار کیے، دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے بھی اسفار کیے، قوم و ملت کی خدمت کے لیے بھی اسفار کیے، مدارس اور مساجد کھولنے کے لیے بھی انہوں نے اسفار کیے، غریبوں کی مدد کے لیے بھی اسفار کیے۔ یا اللہ انہوں نے بہت سارے اسفار کیے ہیں، یا اللہ تو ان کے اسفار کو قبول فرما، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کو ذخیرہ آخرت بنا، اور اپنے قرب خاص میں تو ان کو مقام نصیب عطا فرما، اور یا اللہ ہم کو بھی ان کے طریقے پر تو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے وہ امت کے لیے کرتے تھے اور تڑپتے تھے، یا اللہ اسی طرح کی طرف تو ہمیں نصیب فرما، اور ہماری جانب سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور یا اللہ اسی طریقے سے امت کے جو دیگر اکابر تیری رحمت کے اندر آ چکے ہیں، یا اللہ ان کے درجات بھی بلند فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، اور ہمارے جتنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب اور جان پہچان والے جتنے بھی آپ کی جیوار رحمت میں آ چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی تو مغفرت فرما، اور ان کو بہتر سے بہتر تو مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو وسیع فرما، اور ہر ایک کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور ہم تمام کو بھی آنا ہی ہے آپ کے پاس، لیکن آنے سے پہلے اس کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا بھی سرخرو بنا اور ہماری آخرت بھی سرخرو بنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان، انت المستعان، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔